تنظیم بین الجنگل۔ وہ ایک گھنا جنگل تھا، لقودق دور تک پھیلا ہوا گھنا جنگل، کہیں دیو قامت اونچے اونچے درخت تو کہیں گھنی جھاڑیاں، اور کچھ ایسا بھی علاقہ تھا جہاں صرف ننھے ننھے پودے اور لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی علاقے میں ایک تالاب تھا جہاں سبھی مخلوق جنگل پیاس بجھانے آیا کرتے تھے۔ تالاب کے کنارے سرپت کی جھاڑیاں اگائی تھیں اور کچھ قدم کے پیڑ بھی جن پر لنگوری بندروں کا جماوڑا رہا کرتا تھا۔ جنگل میں سبھی طرح کے چرند پرند اور درند آباد تھے، شیر سے لے کر گیدڑ تک، ہاتھی سے لے کر چوہے تک، ہرن سے لے کر خرگوش تک، اژدہے سے لے کر بچھو تک اور مینا سے لے کر لال منیا تک۔ پھولوں پر منڈلاتی ہوئی تتلیاں اور آپس میں گتھم گتھا للی گھوڑیاں اور فاختاؤں پر جھپٹتے عقاب، پیڑوں پر چڑھتی اترتی گلہریاں، لمبی لمبی گردنوں والے گراں ڈیل شتر مرغ، کانٹوں سے بدن پھلائے سیاہیاں، ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے نیولے، پل پل رنگ بدلتے گرگٹان، متواتر جال بننے میں مصروف مکڑے مکڑیاں، پھولوں کے رس کی جستجو میں سرگرداں مدھو مکھیاں، اور تالاب کے کنارے بھگت بنے بیٹھے بگلے اور سارس۔ جنگل جتنا خوبصورت اور سہانا تھا اتنا ہی بھیانک اور ڈراونا۔ جہاں موروں کا رقص تھا اور بلبلوں کے نغمے، وہیں سڑتی ہوئی جانوروں کی لاشوں سے گوشت نوچتے اور آپس میں چھینا جھپٹی کرتے گیدڑ اور فضا میں منڈلاتے چیل، کوے اور گدھ۔ برسات کے موسم میں تالاب کنارے دلدل ہو جایا کرتی تھی اور تالاب سے نکل کر گھڑیال خشکی پر آ جایا کرتے تھے اور تالاب کنارے چرتے ہوئے ہرنوں کو گھسیٹ کر تالاب کے گہرے پانی میں لے جاتے اور اپنا نوالا بنا لیا کرتے تھے۔ ایسے میں قدم کے پیڑوں پر لنگوری بندر کچھ زیادہ ہی اچھل کود کرنا شروع کر دیتے تھے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے طوطے گھبرا کر شور مچانے لگتے تھے اور سرپت کی جھاڑیوں میں دانہ چگتی ہوئی مرغابیاں اور گھاس میں غذا کی تلاش میں کوشاں بٹیریں اور تیتر سہم کر جھاڑیوں اور گھاس میں جہاں تہاں دبک جایا کرتے تھے۔ اور جب کبھی بھی چیتے وائلڈ بیسٹ کا پیچھا کرتے تو گویا جنگل میں بھوچال ہی آ جاتا، اور اگر ایسے میں دوسرے سمت سے شیر یا باغ آ جاتا تو شکار تو بچ نکلتا مگر شکاری خود ہی شکار ہو جاتا۔ یہ مار کاٹ خون خرابہ جنگل کے روز کے معمول میں شامل تھا، مگر کبھی کبھی بڑی بھڑنتیں بھی ہو جایا کرتی تھیں اور یہ بھڑنتیں سارے جنگل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھیں۔ آپ انہیں عالمی جنگوں کی طرز پر بھڑنت عظیم کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایسی 2 بھڑنتیں عظیم لکڑبھگوں اور بھیڑیوں کے درمیان ہوئی تھیں جنہوں نے تمام جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاید ہی جنگل کا کوئی ایسا خطہ رہا ہو جو ان بھڑنتوں کی زد میں نہ آیا ہو، گویا جنگل 2 پھاٹوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ان دونوں بھڑنتوں میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی لکڑبھگوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ دوسری بھڑنت عظیم میں شاید لکڑبھگے جیت بھی جاتے، مگر آخری لمحوں میں شیروں کے بھیڑیوں کی حمایت میں آ جانے اور عین موقع پر اچانک باگھوں کے پالا بدل لینے سے ہوا کا رخ بھیڑیوں کے حق میں ہو گیا تھا اور جنگی توازن لکڑبھگوں کے خلاف ہو گیا تھا اور لکڑبھگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوائے کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ حالانکہ ان بھڑنتوں میں بھیڑیوں کو بظاہر فتح نصیب ہوئی تھی، مگر نقصان بھیڑیوں کا بھی بہت ہوا تھا۔ یوں سمجھیے لکڑبھگے تو پسپا ہو گئے تھے مگر بھیڑیوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے میں سبھی درندوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا۔ اس مجلس میں چرندوں اور پرندوں کو ہی نہیں بلکہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ مجلس میں کافی بحث و مباحثے کے بعد جنگل کو مزید تباہی سے بچانے کی غرض سے سبھی کی جانب سے جدا جدا تجویزیں پیش کی گئیں اور آخر میں سبھی اس پر متفق ہو گئے کہ اقوام متحدہ کی طرز پر ایک متحدہ تنظیم بین الجنگل منعقد کی جائے اور جنگل کے سبھی بڑے مسئلے رائے شماری اور تنظیم کے قوانین کے تحت حل کیے جائیں۔ اس تنظیم میں بلا تفریق سبھی کو ممبر بنایا گیا، خواہ شیر ہو یا بٹیر، چوہا ہو یا ہاتھی، فاختہ ہو یا عقاب، لومڑی ہو یا کوا، سانپ ہو یا مور، ووٹ کا حق بھی سب کو یکساں طور پر دیا گیا، مگر 5 مستقل ممبران شیر، باگھ، چیتا، بھیڑیا اور تیندوے کو وٹو کا اختیار دیا گیا۔ وٹو سے مراد ہے اگر ایوان میں کسی مسئلے پر رائے شماری ہو اور سبھی یا اکثریت کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی تجویز کے حق میں اپنی رائے ظاہر کرے
تو بھی مستقل ممبران میں سے کوئی ایک اسے وٹو کا استعمال کر کے عمل میں لانے سے روک دے۔ تنظیم کے قائم میں آنے سے سبھی مخلوق کے جنگل کو یہ اطمینان ہو گیا، گویا اب سبھی اپنے اپنے علاقوں میں چین اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ اب جنگل میں قانون کا راج تھا، کوئی کسی کو ناحق ستا نہیں سکتا تھا۔ ضروری تھا پہلے قصور بتایا جائے، پھر سزا دی جائے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر تبھی ایک دن اتفاق سے ایک شام بارہ سنگی کے سینگ جھربریا کی کٹیلی جھاڑی میں داخل ہوتے وقت کٹیلی شاخوں میں الجھ گئے اور سینگ جھاڑی میں چھڑانے کی کوشش میں جھاڑی کے کافی پتے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ کچھ شاخیں بھی چرمرا کر ٹوٹ گئی۔ جھاڑی کو کافی نقصان پہنچا۔ یہ خبر شیر تک پہنچی اور اس نے بارہ سنگھ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس کا نوالا بنا لیا۔ اب شیر کے منہ کو خون لگ چکا تھا۔ ابھی اس واقعے کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ ایک صبح تالاب کنارے ایک ہرن کا بچہ گھاس چرنے نکل آیا۔ وہ گھاس چرنے میں مشغول تھا، آس پاس کے ماحول سے بے خبر۔ تبھی شیر جو پاس کی سرپت کی جھاڑی میں چھپا بیٹھا تھا، اس کی نظر ہرن کے گھاس چرتے ہوئے بچے پر پڑ گئی۔ اس نے ڈپٹ کر ہرن کے بچے سے کہا، اے میمنے، تو صبح صبح یہاں کیا کر رہا ہے؟ میمنے نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، چاچا بھوک لگی تھی، گھاس چرنے چلا آیا۔ شیر نے گرج کر کہا، گھاس چرنے؟ تو نے تالاب کا پانی گندا کیا ہے؟ نہیں چاچا، میں تو تالاب سے کافی دور پر گھاس چر رہا ہوں، میں تو تالاب کے پاس تک نہیں گیا، میمنے نے منمناتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولتا ہے، تو نے ہی تالاب کا پانی گندا کیا ہے۔ شیر پھر دہاڑا، نہیں چاچا، اگر میری بات پر یقین نہیں تو نیم پر بیٹھی گوریا سے پوچھ لو۔ جب میں یہاں گھاس چرنے آیا تھا تب بھی وہ اپنے گھونسلے میں ایسے ہی بیٹھی تھی، وہ مجھے گھاس چرتے ہوئے ابتدا سے دیکھ رہی ہے۔ میمنے نے گوریا کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت ہی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ شیر میمنے کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے پھر غرا کر بولا، اگر تو نے تالاب کا پانی گندا نہیں کیا تو پھر تیری ماں نے تالاب کا پانی گندا کیا ہوگا، اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ میمنا گھبرا گیا، اس کی گھگی بن گئی، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا، میری ماں تو جنم دینے میں ہی مر گئی، بھلا وہ تالاب کا پانی کیسے گندا کر سکتی ہے؟ چاچا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ اگر تیری ماں نے تالاب کا پانی گندا نہیں کیا ہے تو پھر تیرے باپ نے تالاب کا پانی گندا کیا ہوگا۔ شیر دہاڑا، چاچا میرے باپو کو تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکاری پکڑ کر لے گئے تھے، بھلا وہ تالاب کا پانی کیسے گندا کر سکتے ہیں؟ میمنا رو پڑا۔ شیر نے ایک جھپٹا مارا اور یہ کہتے ہوئے میمنے کو اپنے جبڑے میں دبا لیا۔ زبان لڑاتا ہے، تالاب کا پانی تجھ ہرنوں میں سے کسی نے ضرور گندا کیا ہے اور اس تقصیر کی سزا تجھ کو لازمی طور پر ملے گی۔ نیم کے پیڑ پر بیٹھی گوریا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور چپ تھی، آخر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔